السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ آل عمران کی 86 نمبر کی آیت ہے، آیت نمبر 86۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کیف یہدی اللہ قوما، کیسے کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، وشہدوا ان الرسول حق، اور جو لوگ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یقیناً رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور روشن دلائل بھی ان کے پاس آ گئے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اہل کتاب کی مذمت کی ہے جو بخوبی جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر الزماں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر خیر توریت اور انجیل میں موجود ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے توفیق کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ یہ لوگ راہ راست پر کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی جاہل ہو، غلطی کر رہا ہو تو اس کو بتایا جائے گا، پھر جب اس کے پاس علم آئے گا تو وہ غلطی سے باز آ جائے گا۔ اگر کوئی ایسا ہے جو غلطی کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، مگر ہٹ دھرمی کی وجہ سے غلطی کرتا ہے تو ایسے انسان کو سدھارنا ناممکن ہے۔ تو ایسے ہی ہٹ دھرم تھے اہل کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے واقف تھے، اس قدر واقف تھے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بچوں کو جتنی صفائی کے ساتھ وہ پہچانتے تھے اتنی صفائی کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو۔ پھر اس قوم کی صفت کیا ہے؟ وہ کون سی قوم ہے جس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہیں؟ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ کفروا بعد ایمانی، ایسے کافر ہیں کہ یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، کیونکہ جتنے یہود و نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، یہ منتظر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے، حضور کی بعثت کے، کیونکہ وہ لوگ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصلتیں ہیں، جو علامتیں ہیں، وہ ان کی کتابوں میں بیان کی جا چکی ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر مبارک اہل کتاب اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، تو حضور پر ایمان لا چکے تھے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کی دنیا طلبی نے، ان کی ہٹ دھرمی نے انہیں اس بات کی اجازت نہ دی کہ آگے بڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ نادان یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو دنیا کے وہ دروازے جنہیں کھول کر ہم لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں، لوگوں کو احمق بنا کر اپنی منمانی ہم کر رہے ہیں، یہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ مگر ظالموں نے یہ نہ سوچا کہ دنیا کا دروازہ ایک نہ ایک دن بند ہونے ہی والا ہے، آخرت کی نعمتیں انہیں مل جائیں گی۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی،
جنت ان کے لیے لازمی ہو جائے گی، جنت کے اندر انہیں درجات ملیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں گے، مگر ظالموں کے ذہنوں میں وہ باتیں نہیں آئیں، بس دنیا تھی۔ اور دوسری طرف تعصب تھا، وہ تعصب یہ تھا کہ پیغمبر آخر الزمان بنی اسرائیل میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے، چونکہ ہمارے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جو قوم ایمان لانے کے بعد انکار کر رہی ہے، ایسی قوم کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اور یہ قوم ایسی ہے، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، یہ ماضی میں گواہی دے چکے ہیں کہ یقیناً رسول حق ہیں، سچے ہیں۔ رسول کے آنے سے پہلے تو رسول کی حقانیت کی گواہی دیتے تھے، رسول کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے رسول کی رسالت کو تسلیم کرتے تھے، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تب انہوں نے انکار کیا۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے۔ پہلی دلیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، اور تیسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے۔ تو اتنی دلیلیں ان کے سامنے آئیں۔ ایسا نہیں کہ انہیں علم تھا مگر علم کے باوجود وہ شک و شبہ میں پڑ گئے، کنفیوژن میں پڑ گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں علم بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بھی دے دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تسلیم کر کے حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ پھر اتنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کے سامنے روشن دلائل آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو انہوں نے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں ان کو سنائیں جو صرف توریت میں تھیں، جن باتوں کو وہ لوگ ہی جانتے تھے۔ عرب کا کوئی امی، مکے کا کوئی باشندہ ان باتوں کو نہیں جانتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو کوئی بتا نہیں سکتا تھا، اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو یہ سارے دلائل سامنے آ گئے۔ اس کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو پھر انہیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظالم ہیں، یہ مظلوم نہیں ہیں، ایسے ظالم ہیں کہ نعمت ملی انہیں، علم ملا انہیں، اس کے باوجود وہ لوگ اندھے کے اندھے رہ گئے۔ اولئک جزاؤہم، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جزاؤہم، ان کی جزا، ان کی سزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، یقیناً ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے، جو لوگ نہیں پہچانتے تھے جب انہیں پہچان ہوئی تو ایمان لائے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، جب تک انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہوئی حضور کے دشمن بنے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ان پر آشکار ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے پہچان لیا تو حضور پر فدا ہو گئے، حضور کے جانثار بن گئے، حضور کے صحیح معنوں میں غلام بن گئے۔ مگر یہ ایسی قوم ہے کہ لوگ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، تو ان کا صلہ، ان کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری لعنت ہے۔ خدا کی رحمت سے کسی کو دور کر دیا جائے، اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اس کے لیے وبا اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ان کی جزا چھوٹی موٹی جزا نہیں ہے، بلکہ ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، فرشتوں کی لعنت ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت یہی کافی ہے بندے کی بربادی کے لیے؟ تو اللہ کی لعنت کے ساتھ فرشتوں کی لعنت، اس کی کیا ضرورت پڑی؟ تو یاد رکھ لیجئے، فرشتوں کی لعنت کا مطلب فرشتوں کی نفرت
اور فرشتے ان کے حق میں بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہی ان کے لیے کافی تھی، مگر ان کی اہانت کے لیے، ان کی رسوائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی ان پر لعنت بھیجنے پہ مامور کر دیا کہ اے فرشتوں تم بھی لعنت بھیجو ان بدبختوں پر جو میرے پیارے مصطفیٰ کو پہچان کر میرے مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی لعنت یہی کافی نہیں ہے، والناس لوگوں کی بھی لعنت ہے، یعنی جتنے مومن بندے ہیں وہ سب کے سب ان ظالموں پہ لعنت بھیج رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی حضور کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اجمعین تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے، یعنی تمام اہل ایمان کی ان پر لعنت ہے۔ تو الناس سے مراد اہل ایمان ہیں، کیونکہ اہل کفر تو ان پہ لعنت نہیں بھیجیں گے۔ اب اہل ایمان کو الناس کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ حقیقی انسان وہ ہے جو مومن ہے، حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو تسلیم کرتا ہے، حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے۔ اب جب لعنت کی بات ہوئی تو یہ لعنت عارضی لعنت نہیں ہے، خالدین فیہا، یہ ظالم اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی لعنت، اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ خدا کی رحمت کے بغیر بندہ ایک لمحے کے لیے سکون کا سانس نہیں لے سکتا۔ اگر اس کی رحمت ہٹ جائے تو پھر اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان ظالموں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ اللہ کے عذاب میں جب پھنسیں گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار کی گرفتار رہیں گے، اللہ کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں موقع دیا جائے گا، یعنی انہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ دوبارہ وہ دنیا میں جائیں اور ایمان لے آئیں، کیونکہ اپرچونٹی یہ ایک بار ملتی ہے، موقع یہ ایک بار ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زندگی کے آخری سانس تک موقع دیا کہ اب بھی تم میرے نبی پر ایمان لاؤ تو تمہاری نجات ہے، میرے نبی پر ایمان لاؤ تو تمہاری مغفرت ہے، مگر ظالم ایمان نہیں لائے۔ عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو اپنی ہی کتاب توریت کے اندر پڑھا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو واقعی ان سے بڑا بدبخت، ان سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں میں بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی محبت میں پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، مگر بعد میں بیدار ہو گئے، سنبھل گئے، آخرت کا منظر ان کی نگاہوں میں آ گیا، لہٰذا انہیں ندامت ہوئی کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کام ہمیں عذاب میں لے جانے والا ہے، لہٰذا وہ شرمسار ہوئے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایمان لے آئے، اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیا، اپنی دنیا طلبی کو چھوڑ دیا۔ تو جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم کی یہ شان ہے کہ بندے کی توبہ کو اس کی زندگی کے آخری وقت تک قبول کر لیتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر،
بندہ جب تک غرغرہ نہیں کرتا اس وقت تک اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہاں غرغرے سے مراد وہ غرغرہ نہیں جو کلی کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہاں غرغرے سے مراد دم نکلنے کے وقت جو غرغرہ ہوتا ہے، غرغراہٹ طاری ہوتی ہے، آدمی غر غر کی آواز نکالنے لگتا ہے، یعنی اس آخری وقت تک پروردگار عالم بندے کو موقع دیتا ہے کہ توبہ کر لے، اے میرے بندے توبہ کر لے۔ اگر اس مقام تک پہنچ کر بھی کوئی توبہ نہیں کرتا، پھر فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اہل کتاب جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے زندگی بھر انکار کرتے رہے، ان کا ٹھکانہ تو دوزخ کی آگ ہے، وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے۔ مگر ان میں چند ایسے بھی خوش قسمت ہیں جنہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ الذین تابوا، ان لوگوں نے توبہ مانگی، من بعد ذالک، انکار کے بعد، واصلحوا، اور خود کو سدھار لیا، خود کو سنبھال لیا۔ یہ دنیا ہی وہ موقع ہے کہ اس میں آدمی اپنے آپ کو سنبھال لے۔ مرنے کے بعد خود کو سنبھالنا بھی چاہے تو سنبھالنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت اگر وہ سدھرنا چاہے تو اس کی وہ چاہت بیکار چاہت ہے۔ جب تک یہ دنیا ہے، آخرت کی تیاری کا موقع ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر تم اپنی آخرت کی کھیتی کو بنا لو، تیار کر لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر توبہ کوئی کر لیتا ہے تو پروردگار اسے یہ کہہ کر نہیں جھڑکی دیتا کہ اب تک تو نہیں مانا، اب کیا آ کے توبہ کر رہا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کر دے، غلطی کر دینے کے بعد آئے اور اپنے مالک سے کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو دنیا کا مالک یہ کہتا ہے کہ تو غلطی کرے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں، کیا یہی میرا دھندا ہے؟ جا جا، میں بار بار کسی کو موقع نہیں دیتا، یہ ایک بار کوئی غلطی کر دے میرے دل سے گر گیا، ہمیشہ کے لیے گر گیا۔ تو یہ دنیا والوں کا دستور ہے، مگر پروردگار عالم بندے سے کہتا ہے 100 بار گر توبہ شکستی باز آ۔ اے میرے بندے، 100 بار بھی اگر تو توبہ کر کے توڑ دیا ہے، پھر ایک بار آ، صدق دل سے توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو یقیناً اللہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ آیت ختم ہوئی۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ پروردگار عالم اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ ابتدائی کفر الگ ہے، ایمان لانے کے بعد کفر یہ بدترین چیز ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام نے کہا کہ الکافر المرتد اقبح کفرا من الکافر الاصلی، یعنی جو مرتد ہے اس کا کفر اصلی کافر کے کفر سے بدترین کفر ہے، کیونکہ اصلی کافر جہالت کی وادی میں کھو کر کفر کرتا ہے، مگر جو مرتد ہے وہ ایمان لانے کے بعد پلٹتا ہے، یعنی روشنی پا کر بھی وہ اپنے آپ کو گڑھے میں گرا لیتا ہے، لہٰذا وہ زیادہ مذمت کے قابل ہے۔ تو پروردگار عالم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کیے، یہ لوگ مکے کے مشرکین نہیں ہیں بلکہ اہل کتاب ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان چکے تھے، مگر حضور کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے انکار کیا۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ زیادہ ہو گئے کفراً، کفر کے اندر، یعنی ان کا کفر بڑھتا گیا۔ جس طرح کوئی گندی چیز ہے اس کو صاف کر دیا جائے تو صاف ہو جاتی ہے، اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو گندگی پر گندگی جم جاتی ہے اور وہ گندگی کے اندر پختگی آ جاتی ہے۔ تو یہی حال ان کے کفر کا ہوا
کہ پہلے ایمان تھا، انہوں نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے کفر کیا، پھر وہ کفر بڑھتا گیا یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا، توفیق کا راستہ ان کے لیے بند ہو گیا۔ پروردگار نے کہا کہ لا تقبل توبتہم، ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یعنی یہ لوگ توبہ ہی نہیں کریں گے۔ توبہ کریں گے بھی تو کب کریں گے؟ مرنے کے بعد کریں گے۔ مرنے کے بعد اگر کریں گے تو نہیں، دنیا میں اگر تو مناتا ہے تیرا رب مان لیتا ہے، مرنے کے بعد اگر تو منائے گا تیرا رب ماننے والا نہیں ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر میں گر پڑے، پھر ان کا کفر بڑھ گیا، ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، وہی لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، اصل میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ جو لوگ جاہل ہیں، جو لوگ علم نہیں رکھتے، وہ بھٹکے ہوئے ضرور ہیں، مگر یک نہ ایک دن وہ راہ راست پر آ جائیں گے، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے وہ غلطی کر رہے ہیں۔ جب علم آ جائے گا تو پھر وہ سنبھل جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یوخذ النائم ولا یوخذ المتناوم، سونے والے کو جگایا جا سکتا ہے، سونے کی جو اداکاری کرتا ہے اس کو نہیں جگایا جا سکتا، کیونکہ اگر کوئی سو رہا ہے اس کو آپ آ کے جھٹکا دیں گے تو آنکھ اس کی کھل جائے گی، مگر جو جاگ رہا ہے اور اپنے آپ کو سونے والا بتا رہا ہے، اسے آپ کتنا بھی ہلائیں وہ آنکھ بند کر کے ہی رہے گا، جاگے گا نہیں۔ یہی حال اہل کتاب کا ہے۔ اگر یہ بے علم ہوتے تو علم آنے کے بعد یہ سنبھل جاتے اور حقیقت کی طرف بڑھتے، مگر یہ ظالم ایسے ہیں کہ جان بوجھ کر یہ انکار کر رہے ہیں، تو یہی اصل میں گمراہ ہیں، یہی اصل میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، وہی لوگ گمراہ ہیں۔ آیت ختم ہوئی۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، یعنی کفر کیا، کفر کی حالت میں ان پہ موت طاری ہوئی، موت آنے تک بھی کفارون، وماتوا وہم کفارون، وہ مرے اس فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ان لوگوں سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگوں دنیا کے اندر سونا چاندی سے تم اپنا کام بنا لیتے ہو، کسی کو سونے کا لالچ دے کر تم دنیا کی سزا کے شکنجے سے باہر آ جاتے ہو، مگر آخرت کے دن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، اگر فرض کر لو کہ ان کے پاس زمین بھر سونا ہے، تو اتنا زیادہ سونا اگر وہ دے کر اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پانا چاہیں تو ان کو چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ کہ وہ اتنے زیادہ سونے کو بطور فدیہ دے دیں، یعنی یہ زمین کتنی بڑی زمین ہے، یہ پھیلی ہوئی زمین، یہ زمین بھر کسی کو سونا مل جائے، کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو اتنا گولڈ مل جائے، اتنا سونا مل جائے کہ پوری زمین سونے سے بھر جائے؟ دنیا میں تو ہم ایسا سوچ نہیں سکتے۔ اگر اتنا زیادہ سونا کسی کے پاس رہے، وہ قیامت کے دن کہے کہ میں یہ پورا سونا دے دیتا ہوں، یہ پورا خزانہ دے دیتا ہوں، مجھے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، تو پھر اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ یہ بات کافر کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بالآخر مومن پہ رحم کرے گا، مگر کافر ایسا نالائق ہے کہ وہ مغفرت کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو بات بتائی گئی ہے یہ بطور فرض ہے، ایسا نہیں کہ کافر کو قیامت کے دن سونا مل جائے گا، وہ سونا لے کر پھرے گا۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ کہ وہ فدیہ دے دے، یعنی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ایسا تصور بھی کر لو کہ کسی کافر کو ڈھیر سارا سونا مل گیا، دنیا میں تو کافر سونے کے خیال میں سوتا ہی نہیں تھا، مگر آخرت میں سونا اس کی نگاہ میں
اتنا بے وقت ہو جائے گا کہ زمین بھر سونا بھی دے کر وہ عذاب الہی سے چھٹکارے کا طلبگار بن جائے گا، مگر اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اولئک لہم عذاب علیم، وہی لوگ ہیں جنہیں دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں، یعنی کافر کا کوئی مددگار نہیں۔ مومن کا مددگار تو اللہ تبارک و تعالی ہے، ایمان کی وجہ سے اللہ مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی شفاعت کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد انبیاء کرام، علماء کرام، شہداء اعظام اور دیگر صالحین اپنے اپنے درجے کے مطابق شفاعت کریں گے، یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مگر یہ چیز صرف اہل ایمان کو حاصل ہوگی، اہل کفر کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ کافروں کے حق میں شفاعت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ملے گی، لہٰذا پروردگار نے کہا کہ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر پروردگار عالم نے بڑی اہم بات بتائی کہ کوئی نیک بننا چاہے تو کیسے نیک بن سکتا ہے، یہاں تک ایمان کی بات رہی۔ اگر کوئی بندہ ایمان لے آیا، مومن بن گیا، تو اب وہ نیکی کے درجے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پروردگار نے کہا کہ لن تنالوا البر، اے میرے بندو تم لوگ ہرگز ہرگز نیکی کے مقام کو پا نہیں سکتے۔ کب تک نہیں پا سکتے؟ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی تمہاری پسندیدہ چیز کو جب تک تم اللہ کی راہ میں نہیں نکالو گے اس وقت تک تم نیک انسان کہلانے کے قابل نہیں بنو گے۔ تو نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا، اسی کا نام نیکی ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے بندے کہہ دے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ تو بندہ اپنے رب کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تب جا کر وہ نیکی کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ نیک بن جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ خدا کے نیک بندے نیک بن گئے، انہیں بڑے بڑے درجات مل گئے تو یوں ہی نہیں مل گئے، ان کو اتنی کٹھن منزلوں کو طے کرنا پڑا، قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا، رب کی خاطر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بھی ہوئے۔ جب قربان کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے قربان بھی کر دیا، تب جا کر وہ اس مقام پہ پہنچے۔ تو پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ جب تک تم دولت کی محبت میں کھوئے رہو گے، جب تک تم حکومت کی دولت میں کھوئے رہو گے، جب تک تم دنیا کی محبت میں کھوئے رہو گے، جب تک تم عزت کی محبت میں کھوئے رہو گے، یاد رکھو تم نیک انسان بن نہیں سکتے۔ اگر نیک انسان بننا ہے تو تمہیں میری محبت میں کھو جانا پڑے گا، اور میری محبت میں کھو جاؤ گے تو پھر ہر محبوب چیز کو قربان کرنے کے لیے تمہیں تیار ہو جانا پڑے گا۔ لہٰذا رب العزت نے فرمایا کہ لن تنالوا البر، تم لوگ ہرگز ہرگز بر کو یعنی نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو، نکالو جو تم زیادہ پسند کرتے ہو۔ اس موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، پسندیدہ چیز کو نکالنے سے جب بندہ نیک بنتا ہے تو پھر
میری ایک پسندیدہ چیز ہے دنیا میں، میرا ایک باغ ہے جو مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اس باغ کو بہت پسند کرتا ہوں، یعنی اس باغ کو بیچنا مجھے گوارا نہیں ہے، اس باغ کو کھو دینا مجھے گوارا نہیں ہے۔ جب میرے پروردگار نے یہ کہہ دیا کہ اے بندے تیری پسندیدہ چیز کو جب تک تو نہیں نکالے گا تو نیک بندہ نہیں بن سکتا، تو یا رسول اللہ میں اس باغ کو نکال دینا چاہتا ہوں، میں اس باغ کو خیرات کر دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، جسے دینا ہے میں دے دوں گا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ایثار، یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان۔ وہ کسی آیت پہ عمل کرنے کے لیے گھنٹے نہیں سوچتے تھے، بلکہ حکم ملتا تو فوراً عمل کر دیتے۔ یہ آیت اتری تو صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی یہ بات سنائی کہ میرے دل میں یہ باغ کی محبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وفادار غلام کی بات کو سن کر خوش ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں پر اسے تقسیم کر دو۔ تو صحابہ کرام سب کے سب تقریباً ایسے ہی تھے کہ انہوں نے اپنی ہر محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا اثاثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی تم نے کچھ چھوڑا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ترکت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے، تو ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ اسے کون سی چیز پسند ہے، اور اس کی پسندیدہ چیز راہ خداوندی میں حائل ہوتی ہے تو اسے کاٹ کر نکال دینا چاہیے۔ اب ذرا ہم اس موقع پہ غور کریں کہ وہ صحابی رسول جو ایک باغ کے مالک تھے، باغ ان کی ملکیت تھا، باغ سے فائدہ حاصل کرنا ان کے لیے بالکل جائز اور حلال تھا۔ اس حلال اور جائز چیز کو بھی انہوں نے جب دیکھا کہ میرا دل اس سے لگتا ہے تو اسے انہوں نے نکال دیا۔ اب عبرت کا مقام ہے کہ ہم ایسے ہیں کہ حلال چیزوں سے کنارہ کشی کرنا، حلال چیز اگر ہمیں اتنی پسند ہے کہ ہمارا دل اس سے لگ جائے گا، اسے دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کاش ہم ان حرام کاموں سے دور ہو جاتے، ان ناجائز کاموں سے دور ہو جاتے جن سے دور رہنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اپنی زبانوں کو جھوٹ اور غیبت سے بچا لیتے اور اپنے پورے جسم کو غیر شرعی کاموں سے بچا لیتے تو ہمارے لیے یہ بات کتنی بہتر ہوتی۔ پھر جب یہ بات آئی کہ تم اللہ کی راہ میں ایسی چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی راہ میں چھوٹی چیز ہم خرچ کریں گے تو کیا ہماری وہ چیز رد کر دی جائے گی؟ کیونکہ صحابہ کرام میں بہت سے غریب تھے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے بھاری چیز نہیں تھی۔ کسی کے پاس یہ کھجور تھا، کسی کے پاس تھوڑا سا اناج تھا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ تو ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اے میرے بندو کوئی بھی چیز تم خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ اس چیز کو جانتا ہے۔ یعنی خرچ تو تم کر رہے ہو، جس چیز کو تم خرچ کر رہے ہو وہ چیز بڑی ہے یا چھوٹی ہے یہ ضروری بات نہیں ہے، بلکہ تمہارا اخلاص، تمہارا جذبہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں چھوٹی چیز بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس خیرات کا مقام بہت اونچا ہے۔ اگر تم نام و نمود کے لیے خرچ کرو گے تو پہاڑ برابر چیز بھی تم خیرات کر دو گے تو تمہاری خیرات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر آیت ختم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک الزام کا رد کر رہا ہے
یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر قائم ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، ناجائز تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، یہ کیسے درست ہے؟ حقیقت میں یہ ان لوگوں کا بہتان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اونٹ کا گوشت بالکل حرام نہیں تھا، بالکل جائز تھا، مگر ان لوگوں نے یہ جھوٹی بات تراش کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ اس بات کے انتظار میں رہتے کہ کوئی بھی وجہ مل جائے جس کے ذریعے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگوں کی نظروں کے اندر مشکوک بنا کے رکھ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا جائز کھانا بنی اسرائیل کے لیے جائز ہی تھا، یعنی جن جانوروں کے کھانے کو اللہ نے جائز بنایا ہے وہ سارے جانور بنی اسرائیل کی شریعت میں جائز تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جس چیز کو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پر حرام کر لیا، من قبل ان تنزل التوراہ، اور وہ بھی توریت کے نازل ہونے سے پہلے، کیونکہ توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بہت دور ہے، اور موسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ انہیں ایک بیماری آئی، اس بیماری کے لیے بطور پرہیز انہوں نے اونٹ کے گوشت کو کھانا چھوڑ دیا اور کہا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے ان کی وہ بیماری بڑھتی تھی، جیسا کوئی بھی مریض ہے، مثلا کوئی ایسا مریض ہے جس کو یرخان ہو گیا ہے تو یہ مریض مرغی نہیں کھائے گا، تو اس کے نہ کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کے اندر مرغی ناجائز ہو گئی۔ تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنی ضرورت کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ یہاں حرمہ سے مراد شریعت کے اندر حرام کرنا نہیں ہے بلکہ پرہیز کرنا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پر اونٹ کے گوشت کو حرام کر لیا کا مطلب یہ عہد کر لیا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور یہ واقعہ توریت کے نازل ہونے کے پہلے، اور توریت کے اندر جو احکام آئے ہیں، توریت کے اندر کوئی بھی ایسی آیت نہیں ملے گی جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ اے لوگو تم پر اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسا توریت کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر تم یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے، تو یہ یعقوب علیہ السلام کی ذاتی بات تھی، ان کا پرسنل میٹر تھا۔ تو اس پرسنل میٹر کو، اس ذاتی بات کو تم نے شریعت کا حصہ بنایا، اور شریعت کا حصہ بنا کر اس میں کتنے جھوٹ تم نے بولے ہیں۔ پہلا جھوٹ تو تم نے یہ بولا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ہی اونٹ کا گوشت حرام تھا، اور دوسرا جھوٹ تم نے یہ بولا کہ توریت کا بھی یہی حکم ہے، حالانکہ توریت نازل ہونے کے پہلے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پوری توریت کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ تو یہ ایک بے بنیاد بات ہے، اور اس بے بنیاد بات کو تم ایک وجہ بنا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک بناتے ہو۔ تمہاری یہ سازش چلنے والی نہیں ہے۔ قل فأتوا بالتوراۃ، اے میرے پیارے مصطفیٰ آپ ان یہودیوں سے کہیے فأتوا بالتوراۃ، لے آؤ توریت کو، تمہارے پاس جو توریت ہے اسی کو لے آؤ، فتلوہا، پھر اس کو پڑھ کر سناؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو پوری توریت پڑھو، بتاؤ کیا توریت کے اندر کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، یا توریت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شریعت کے اندر
اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو یعقوب علیہ السلام کی بات ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی بات ان کی زندگی تک محدود رہی، اور وہ بھی صرف ان کی ذات تک اس کا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ علی نفسہ، یہ نہیں کہا کہ علی قومہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی قوم پر اونٹ کے گوشت کو حرام نہیں کیا، خود پر حرام کیا۔ اور یہ حرام کرنا شرعی حرام کرنا نہیں ہے، بلکہ عرفی طور پر کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ جیسے ہم کسی مریض سے کہتے ہیں کہ دیکھ تجھے سردی ہو گئی ہے، برف کا استعمال کرنا تیرے لیے حرام ہے، دیکھ تجھے گرمی ہو گئی ہے، اس لیے تو گرم چیزوں کو نہیں کھا سکتا، ہر گرم چیز تیرے لیے حرام ہے۔ یہ جو حرام ہے یہ عرفاً ہے، شرعاً نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ضرورت کے لیے اونٹ کے گوشت سے پرہیز کیا، اور ان ظالموں نے اسے شریعت کا حصہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کو جوڑ دیا، اور ایسا دعویٰ کیا گویا کہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے مصطفیٰ آپ کہیے کہ تم لوگ توریت لے کے آؤ، فاتو بالتوراتی، توریت لے کر آؤ، فتلوہا، اس کی تلاوت کرو، میرے سامنے تم خود پڑھتے جاؤ، کہیں بھی ہو تو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تم تو یہ کام کرو گے، مگر تم تو ہو جھوٹے، تم یہ کام نہیں کرو گے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، من بعد ذلک، اس حقیقت کے بعد، یعنی صحیح بات سامنے آ گئی ہے۔ توریت کے اندر بھی ایسا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی یہ نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی شریعت کے اندر یہ چیز نہیں رکھی، بلکہ اپنی ذات تک اس چیز کو محدود رکھا۔ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اونٹ کے گوشت کو حرام کر دیا، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ہیں ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ سچے لوگ ظالم نہیں ہیں، جھوٹے لوگ ظالم ہیں۔ اے ظالموں، تم جھوٹے ہو اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لہٰذا تم جتنی بھی کوشش کرو گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکوک بناؤ، حضور کی حیثیت کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کی کوشش کرو، تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب ذوالجلال ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ماہ رمضان کی سعادتوں سے ہمیں بہرہ ور کر دے۔ اے رب کریم اس مبارک ماہ کی برکت سے کرونا جیسے خطرناک وائرس کو دنیا سے غائب کر دے، اور اے پروردگار تیرے بندوں کو سکون کی زندگی دینے کا، سکون کی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرما۔ اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے پروردگار ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، اگر ہم تجھ سے فریاد نہ کریں گے تو کس سے فریاد کریں گے؟ اے پروردگار ہم تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، تیرے پیارے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اس پیارے نبی کی پیاری صورت کی خاطر ہم پر رحم فرما اور ہم سے مصیبت کو دور فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمیں اسلامی زندگی عطا فرما، ایمانی خاتمہ نصیب فرما، محشر کے دن ہماری آبرو رکھ لے، ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.